آپ سے آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب، فرمائیے گا کہ قربانی کی فرضیت کے حوالے سے اور اس کی فضیلت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائے گا کہ ہمیں کیا کیا احکامات ملتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے تو ایک بات کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہوں کہ قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ واجب جو ہے وہ فرض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی فرض کو بھی واجب کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے، اس اعتبار سے فرض بھی کہہ دیا جائے تو اس میں حرج نہیں۔ ہاں، لیکن ویسے قربانی جو ہے وہ اصطلاحی اعتبار سے واجب ہے، یعنی فرض سے نیچے کا درجہ ہے، فرض اور سنت کے بیچ کا جو درجہ ہے واجب، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ کس پر واجب ہے وہ بات میں بتاتا ہوں، وہ جو شروط ہیں۔ قربانی واجب ہے اور اس کے واجب ہونے پر جو دلائل ہیں وہ دلائل بھی قوی ہیں، مضبوط دلائل ہیں۔ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ قربانی کے وجوب پر کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، بس ایسے ہی یہ کسی خاص فقہی مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ قربانی کے وجوب پر جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ مضبوط ہیں اور دلائل جو ہے وہ قوی ہیں۔ سب سے پہلی بات قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آئیے تو سورہ کوثر میں جب فرمانا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، محبوب اپنے رب کے حضور نماز پڑھو اور قربانی کرو، تو عید کی نماز اور اس کے بعد جو ہے قربانی کا ذکر ہے۔ اور یہ ون ہر کی تفسیر میں گرچہ دیگر اقوال بھی ہیں، لیکن یہ بات بھی طے شدہ ضابطہ ہے کہ القرآن ذو وجوہ والحجۃ من جمیع الوجوہ، کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ ذو وجوہ ہے، مختلف معانی کا احتمال رکھتا ہے اور اپنے ہر معنی کے اعتبار سے حجت ہوتا ہے۔ تو جو ون ہر کی متعدد تفسیریں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، وہ سارے معنی اور مفہوم لینا درست ہیں۔ تو یہ جو مفہوم اس کا قربانی کا ہے یہ بھی کسی ایرے گہرے کا لیا ہوا نہیں، یہ بھی ائمہ تفسیر نے لیا ہوا ہے، یہ بھی امام اکرمہ جیسے لوگوں نے لیا ہوا ہے، امام مجاہد جیسے اجلہ تابعین نے لیا ہوا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف منسوب ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، یعنی اجلہ لوگ ہیں جو خود اکابر ہیں، صحابہ یا تابعین، ان کی طرف جو ائمہ تفسیر ہیں، باقاعدہ تفسیر کے ائمہ کے طور پر مشہور ہیں، یہ ان کا قول ہے۔ تو لہذا جب یہ ان کا قول ہے تو بات اپنی جگہ درست ہے۔ قربانی قرآن کی طرف ہم آئیں، احادیث کی طرف آئیں تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک فرمان ملتا ہے، متعدد کتابوں میں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جسے استطاعت ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ اب ٹھیک ہے، یہاں پر تھوڑا سا یہ اختلاف موجود ہے کہ یہ قول ہے یہ حدیث مرفوع ہے یا حدیث موقوف ہے، یعنی سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے یا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ تو بعض ائمہ اس طرف بھی گئے ہیں، بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ کا اپنا فرمان ہے، یعنی یہ حدیث موقوف ہے۔ حدیث مرفوع کا قول بھی موجود ہے، حدیث موقوف کا قول بھی موجود ہے، بعض لوگوں نے حدیث موقوف ہونے کو ترجیح دی ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حدیث موقوف ہونے کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو حدیث موقوف ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، حضور کا فرمان نہیں، صحابی کا فرمان ہے، فرمان تو بہرحال ثابت ہے، یعنی جنہوں نے اس کو حدیث موقوف ہونے کو بھی صحیح قرار دیا انہوں نے اس کو مانا صحیح ہے، فرمان مانا صحیح مانا اور صحابی کا فرمان ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو فقیہ صحابی ہیں۔ بعض لوگوں نے جو یہ کہا وہ غیر فقیہ ہیں، یہ ان کا قلت تتبع اور قصور نظر ہے۔ جو ائمہ محققین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ صحابی ہیں اور ان کے باقاعدہ فتاوی منقول ہیں کتابوں کے اندر۔ تو جب وہ مجتہد صحابی ہیں تو مجتہد صحابی کا اگر اپنا اجتہاد ہو تو وہ بھی معتبر ہوتا ہے، چاہے جائے کہ ایسی بات کہ جس کا جو ہے وہ رائے سے کہنا ممکن ہی نہ ہو، اور یہ ویسے بھی اتنی بڑی بات جو ہے وہ محض رائے سے تو کہیں گے نہیں ایسی بات۔ پھر حضور جان عالم علیہ السلام کے فرمان کی طرف، یہ تو کنفرم بخاری کی روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا من ضحى قبل الصلاة فلیعد، کہ جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے تو اس کا اعادہ کرے۔ اب یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں کہ اعادہ کر لے، اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ جناب جو ہے قربانی کرنا مستحب ہے، کرنی چاہیے، فضیلت کی بات ہے، نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے، اعادے کا حکم نہ فرماتے، اعادے کا حکم فرمانا اس بات کو مؤکد کرتا ہے کہ قربانی لازم ہے، واجب ہے، تبھی تو فرما رہے دوبارہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں جناب وہ قربانی کا وقت بتانے کے لیے حضور نے کہا، تو فوکس جو ہے یہاں وقت بتانے پر ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں وقت بتانے پر فوکس ہے تو اتنی بات کافی تھی نا، سرکار یہ فرما دیتے کہ بھئی اس کا وقت یہ ہے، اگر کسی نے اس وقت سے پہلے کر لی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ یہ نہ فرماتے کہ فلیعد، کیونکہ کتنے مواقع ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کتب حدیث کے اندر کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ناپسند فرماتے ہیں یا کسی عمل کا وقت بتاتے ہیں تو وہاں پر حضور یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اعادے کا حکم ہر جگہ نہیں فرماتے، تو یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اعادے کا حکم فرمانا یہ اس بات کو مؤکد کر
رہا ہے کہ قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے، ورنہ حضور یہ کبھی نہ فرماتے کہ وہ کرو، اعادہ کرو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طرز عمل، جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں ہر سال آپ سے قربانی کرنا منقول ہے، ایسا کوئی ثبوت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سال قربانی نہ فرمائی ہو استطاعت ہونے کے باوجود۔ تو نہیں پتہ چلا ہے قربانی اتنی اہم ہے، اسے ضرور کرنا چاہیے، جو واجب ہے جن پر ان پر تو واجب ہے ہی صحیح۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب قربانی سنت ہے، جیسے بعض دیگر ائمہ کا فرمان ہے، تو جو سنت کہتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ مال جا کے ایک ہی نکل آتا ہے کہ سنت مؤکدہ جب مان رہے ہیں تو سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اگر اس کے ترک کی عادت بنا لے تو وہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کے ترک کی عادت بنانا، کبھی کبھار کیا تو برا کیا، تو مال ایک نکلا، یعنی یہ ایک اصطلاحی نزاع ضرور ہے کہ یہ سنت مؤکدہ یا واجب ہے۔ اس کا یہ مطلب قطع نہیں ہے قربانی کو آپ ہلکا لینا شروع کر دیں یا آپ یہ کہنا شروع کر دیں کوئی بات نہیں، کر لیا تو ثواب کا کام ہے، اور نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے۔ یعنی جو سنت مان رہے ہیں وہ بھی یہ مان رہے ہیں کہ اگر اس کو عادت بنا لے گا کوئی ترک کی تو گناہگار ہوگا۔ صحیح فرمایا، صحیح فرمایا۔